ہمارا مال ہے، ہم بیٹی کی شادی پہ جس طرح چاہے اڑا دے، جس طرح چاہے تباہ کر دے. کیوں مسلمانوں تم دیکھتے نہیں ہو؟ کلکتے سے لے کر بمبئی تک، دلی سے لے کر چنئی تک، بڑے بڑے شہروں میں حیدرآباد، بنگلور، فلائی اوور کے نیچے جھوپڑی جھوپڑیوں کے جوان جوان لڑکیاں بھیک مانگتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس میں سے مجھے معاف کیجیے گا 50% یا اس سے زیادہ مسلم بچی ہے. میں کہتا ہوں مسلم بچی ہو یا ہندو بچی ہو، میں فرق نہیں کرنا چاہتا، میں بالکل فرق نہیں کرنا چاہتا، اور فرق کرنا بھی نہیں چاہیے، اور ہم فرق کرتے بھی نہیں ہیں اور کریں گے بھی نہیں کہیے انشاءاللہ. 2-3 دنوں پہلے جھانسی کے بچوں کے اسپتال میں بدقسمتی سے آگ لگ گیا، بچے مارے گئے، پتہ نہیں ہندو بھائی کے تھے مسلمان بھائی کے تھے. میں تو کہتا ہوں سارے بچے ہم لوگوں کے تھے، معصوم. میں اس جلسے سے اس پر اپنے غم کا اظہار کرتا ہوں، افسوس کا اظہار کرتا ہوں. بچے جھلس رہے تھے، مر رہے تھے، چیخ رہے تھے. اسی اسپتال میں ایک شخص اور تھا جس کی 2 جڑواں بچیاں زیر علاج. وہ اپنی بچیوں کا پرواہ نہیں کرتا ہے، وہ شیشہ توڑ کر، دریچے توڑ کر اندر جاتا ہے. وہ انسان تھا، انسان کے بچوں کو بچا رہا تھا. وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارا بھائی یعقوب منصوری تھا. مدھیہ پردیش میں ایک گاڑی کھائی میں گر گئی، ایک شخص نے دروازہ توڑ کر جان پر کھیل کر 7 لوگوں کو بچایا. وہ وارث تھا. ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. وہ کوئی اور ہے جو 1 پلیٹ کھانا دینے سے پہلے بھی نام پوچھا کرتے ہیں. ہم تو سب کچھ دینے کو تیار ہیں، ہم یہ بھی نہیں پوچھیں گے تم کون ہو، کیونکہ ہم جانتے ہیں شکل سے تم میرے بھائی ہو. بھلا بھائی کو کوئی نام پوچھتا ہے؟ بھائی سے بھائی کا ذات پوچھتا ہے؟ بھائی سے بھائی کی زبان پوچھتا ہے؟ کیا انسان کے لیے انسان ہونا کافی نہیں ہے؟ انسان کے لیے انسان کافی نہیں ہے. تم انسان ہو، میرے لیے یہی کافی ہے. ہمارے پلیٹ میں، ہمارے کھانے میں تمہارا حق ہے، کسی نام کے بغیر اتنا کافی ہے کہ تم انسان ہو، میرے بھائی ہو. یہ درس مجھے اسلام نے دیا، یہ درس ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. بتاؤ کہ دیا کہ نہیں دیا؟ 16 سال کی عمر تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے مکے میں دیکھا کہ بڑا اتیاچار ہو رہا ہے، لوگوں کے مال لوٹ لیے جا رہے ہیں، مسافروں کو لوٹ لیا جا رہا ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے. 16 سال کی عمر میں مکے کے لوگوں کو جمع کیا اور حلف الفضول اقدام کی کمیٹی بنائی اور فرمایا کہ آؤ، آج کے بعد اگر کوئی بھوکا رہے تو محمد کو آواز دے. صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہ نہیں پوچھیں گے تم یمن کے ہو، ہم یہ بھی نہیں پوچھیں گے تم ملک شام کے ہو، ہم یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ تم مدراس کے ہو، ہم یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ تم بمبئی کے ہو. انسان ہو، بھوک لگی ہے، آواز دینا. 16 سال کی عمر ہے، کھانا میں تمہیں کھلاؤں گا. فرمایا تمہارا سامان کوئی لے لیتا ہے، اے تاجروں، اور تمن تمہیں پیسے نہیں دیتے، ہم سے آ کے کہنا، میں تمہیں تمہارا حق دلاؤں گا. مسلمانوں، ایک درس تو ملا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کو. مگر جب امت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کو طاقت دے کر اپنی شان کو بڑی کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی ڈنڈا منتری کو بھیجے گا جو اس کی شان کو نیچے کر دے. پھر اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کروا دیا کرتا ہے. لوگوں کون سی زندگی گزار رہے ہو؟ کیا ناز ہے تمہیں اپنے آپ پر؟ جو پرپٹیوں میں فلائی اوور کے نیچے
सड़क के सिग्नल पे भीख मांगने वाली जवान, भीख मांगने वाली जवान बेटियां हैं, जवान बहनें हैं, जवान लड़कियां हैं, आखिर वो इंसान की बच्चियां हैं, वो आखिर इस इंसान की बेटी है, वो समाज की बेटी है, वो देश की बेटी है, वो भीख मांग रही जवानी पर। लोगों, तुम अपनी बेटी की शादियों पे नाज और नखरे दिखाते हो, तुम अपनी बेटियों की शादियों पे 20-20 लाख रुपए उड़ाते हो, तुम अपनी बेटी की शादियों पे अपनी दौलत का मुजाहरा करते हो, उस मुल्क में जहां लाखों बेटियां अपनी जवानी की दहलीज पर पहुंचने के बावजूद भी गरीब माँ बाप पर बोझ मानकर, बोझ बनकर सड़कों पे भीख मांग रही है, वहां अगर कोई मालदार अपनी शान दिखाता है तो डूब मरना चाहिए, इसलिए कि वो शानदार नहीं बल्कि वो जलील इंसान है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि उन मजलिसों में उलमा पहुंचते कैसे हैं। यकीन मानिए मुझे बड़ी गैरत आ रही है। भाई चोरों की पार्टी में कोई दरोगा नहीं जा सकते हैं क्या? कम से कम हमारे देश का दरोगा तो नहीं जा सकता, अमेरिका वाले जाते होंगे, है ना? हमारे सराहनीय नहीं आता। ये तो मैं बिल्कुल इत्मीनान से कह रहा हूं, मैं सिमेंटेड इंडियन हूं, कॉन्क्रीट भारतीय हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे अपने नागरिकता पर भी गर्व है और अपने लोगों पर भी गर्व है। मेरा बताइए, पॉकेट मार अगर ये ऐलान करे कि पॉकेट मारी में हमने 1 करोड़ रुपए लूट लिए हैं, डाकू ऐलान करे कि 1 करोड़ रुपए लूटा है हमने, इस खुशी में आज हम पार्टी दे रहे हैं, तो उसका मेहमान कभी दरोगा जी बनेंगे? बल्कि दरोगा जी तो पूरे पुलिस फोर्स को ले जाकर छापा मारेंगे, उसको अरेस्ट करके जेल के पीछे डालेंगे, चल कम वक्त वो अपनी जगह पे, बाद में क्या होगा वो आपको नहीं मालूम, लेकिन इतना तो होगा, है ना? अब ऐसे लोगों पे जो अपनी बेटी की शादियों पे नाइट क्लबों में मुजरों की तरह नोट उड़ा रहे हो। अब तो ये फैशन, पहले ये फैशन नाइट क्लबों में हुआ करता था, नाच गानों में हुआ करता था, अब देखिए इसमें भी कितनी बरकत की दुआ कर दी गई कि अब तो दीनी स्टेज पर जो नाच खा जमूरे जो इधर उधर नाचता है उस पर भी लोग नोट उड़ा रहे हैं, यूं और वो भी ऐसा लगता है मिर्गी की बीमारी है, बॉम्बे के अस्पताल में उसका इलाज हो रहा है। अब मेरे बड़े भाइयों को भी होश आया है जिन्होंने इनको प्रमोट किया, ऐसा प्रमोट किया कि उन लोगों ने इसको बहुत प्रमोट कर दिया। अब उन्होंने देखा कि मैं 3 घंटे बोल रहा हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं दे रहा, ये कब तक आधे घंटे में हूँ हाँ करके ज्यादा लेकर चला जा रहा है, तो होगा नहीं। भाई मैं कशों की लफ्जिशों को नाज से न टालिए, आप नहीं पिलाइए, आप ही संभालिए, ये तो आप ही का काम है। हम लोगों ने भी कुछ किया था, अब हम लोग भी ठीक हो रहे हैं। बहुत लोगों को हम लोगों ने भी आगे छोड़ दिया था। ऐसा लगता है जैसे स्टेज पर नौज़ुबिल्लाह नात एक बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है। नात सुनाना तो सुन्नत नहीं है, लेकिन नात सुनना सुन्नत है जरूर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नात सुना करते थे, नात खां को हदिया देना भी सुन्नत है, मगर इतनी गंदी आदत कि खड़े हो गए और एक ₹100 नोट कर क्यों फेंक रहे हैं, जैसे लगता है कि खानदानी, माफ कीजिएगा उसके आगे बोलने की जरूरत नहीं है। अब ये सूरत हाल हो जाए उन चीजों में, उलमा तो बहुत ऊंचे दर्जे की बात है, एक शरीफ मुसलमान भी बैठ नहीं सकता, शरीफ मुसलमान भी बैठ नहीं सकता। लेकिन माफ कीजिएगा, ये उलमा कि बहुत बाबरकत मजलिस है और हक बात नहीं कहनी चाहिए जहां अहले हक बैठते हो, और इससे ज्यादा हक बात कहने की दूसरी कोई जगह मुनासिब मिलती नहीं। ये सबसे हक बात कहने की जगह है माशाअल्लाह, हमें अपनी बातें कहनी चाहिए। मैंने उर्दू पढ़ा है, देखा नहीं, किस तरफ है, हमने गरनाता पढ़ा है, देखा नहीं, लेकिन पढ़ा है जब मुसलमान बहुत बेलगाम हो गए। हमने पढ़ा है कि मुसलमानों ने दीन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था खुद ही, जैसे आजकल हो रहा है ना, मर्दों के बीच में बड़ी स्टेज पर आकर एक जवान लड़की बुखारी शरीफ पढ़, हलाल डांस हो रहे हैं, ये हम कहाँ सुन रहे हैं। और इतना ही नहीं,
اگر ایک شاعرہ اسی اتر پردیش کے ایک علاقے میں جہاں بڑے بڑے ادارے ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے طبقات رہتے ہیں، 10-10 ہزار طلبہ ہیں وہاں، بیچاری ایک شاعرہ غلطی سے وہاں پہنچ گئی، بھلا ہرن کو بھی جنگل میں جانا چاہیے، اور وہاں پھر داڑھی ٹوپی کے بچوں نے جو استقبال کیا ہے، زندگی بھر نظم پڑھنا بھول گئی ہوگی بیچاری، زندگی بھر شرم آتی ہے مجھے، اداروں میں تربیت کیا ہو رہی ہے؟ آخر کیا پڑھایا ہم نے؟ وہاں تک بچے پہنچے کیسے؟ اپنی چیزوں پہ نظر رکھیے، اس لیے کہ آگے چل کر اخلاق کے امام ہی بنیں گے، اخلاق کے محراب و منبر سے اخلاق کا درس ہی دیں گے۔ ہمیں اتنا ہوش نہیں کہ شاعرہ ہو یا گانے والیاں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ تو بہت کچھ میں یکسانیت آ جاتی ہے، کیا وہاں پہ حیا اور غیرت کا فقدان ہو گیا؟ یاد رکھیے گا، اندلس غرناطہ کے واقعات اچانک نہیں ہو گئے تھے، اسی طرح سے چیزیں شروع ہوئی تھی کہ انسان بے لگام ہو گئے تھے، انسان بد اخلاق ہو گئے تھے۔ میری مراد مسلمان ہے کہ جب مسلمان بد اخلاقی کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ جہاں اللہ کا غضب آ گیا تو اللہ کا فیصلہ شروع کرتا ہے اس کی تباہی کا۔ اور ابو عبید اللہ آخری حکمراں اپنی ماں کے ساتھ جب اپنے ملک سے نکالا جاتا ہے تو ایک پہاڑی پر بیٹھ کر روتا ہے، اس کی بوڑھی ماں پیچھے سے اسے ایک ڈنڈا مارتی ہے اور کہتی ہے خاموش نالائق، جو کام تم مردوں کی طرح نہ کر سکا اس کے لٹ جانے پر تجھے عورت کی طرح رونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میری قوم کے غیور لوگوں، اللہ نے آپ کو خوشحالی دی ہے، اللہ اور برکت عطا فرمائے، اللہ خوب مال و دولت کا برکت عطا فرمائے، لیکن آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ آپ اس ملک میں ضرورت کے محتاج بن رہے ہیں یا محتاجوں کی ضرورت بننا چاہتے ہیں۔ اگر اس ملک میں عزت چاہیے، اور میں آپ کو صاف کہتے رہا ہوں، اگر پوری اسمبلی مسلمانوں سے بھر جائے اور پورا پارلیمنٹ مسلمانوں سے بھر جائے، خدا کی قسم عزت تمہیں اس کے بعد بھی نہیں مل سکتی، کیونکہ عزت اللہ نے ایمان میں رکھا ہے، اور ایمان کی تربیت تو محمد رسول اللہ کے قدموں میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مال و دولت کرسی اور سلطنت کی بنیاد پر اگر عزت ہوتی تو ہمارے پاس ایسے ملکوں کی کمی نہیں جو 99% مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ دولت کا وہ عالم ہے ان کا کہ ان کی دولت کو اگر تقسیم کر دیا جائے دنیا میں تو غربت ساری کی ساری ختم ہو جائے، ایک بادشاہ کی دولت، لیکن وہ اپنی دولت کے ساتھ پریشان ہے، وہ اپنے مال و متاع کے ساتھ پریشان ہے۔ مسلمانوں، میری قوم کے لوگوں، اگر آپ اپنے زمین کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی رسوائی نہ ہو، اولاد کے سامنے، بیوی بال بچوں کے سامنے، سماج کے سامنے، ملک میں لوگوں کے سامنے، کسی کے سامنے زمین مرے نہیں، رسوائی نہ ہو، ایک علاج ہے، اس کا ایک ہی نسخہ ہے۔ اگر خوددار رہنا چاہتے ہو اور زمین کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو اپنی ضرورتوں کو قابو میں رکھو، اپنی ضرورتوں کو بے لگام ہونے مت دو۔ جن کی ضرورتیں دائرے میں ہوتی ہیں ان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، اور جس کی ضرورتیں اس کی حیثیت سے زیادہ ہوتی ہیں وہ بے ضمیر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو وہ حرام کمانے والا ہو جایا کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی شخصیت ہو۔ آپ ہے بیٹوں کی ضرورتیں بے لگام ہیں، گھر کا ذمہ دار ہے، گھر کے لوگ بے قابو ہیں، تو یقین مانیے پھر بے برکتی آ جائے گی۔ اس لیے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی دولت اور آپ کی خوشحالی کا سب سے زیادہ مستحق آپ کے اپنے گھر والے ہیں، آپ کے اپنے سگے بھائی ہیں۔ جتنی بھی اختلافات ہو، جتنی بھی دشمنی ہو، اور یہ دور تو اختلاف کے ہی ہے، اگر حضرت جبریل علیہ السلام بھی آ جائیں تو آدھے گھنٹے میں 100 لوگوں کو اختلاف ہو جائے گا، آدھے گھنٹے کا وہ ٹھیک ہے، مگر ہمیں آپ سے اختلاف ہے، ہم چیمپئن بن چکے اختلاف، ہم اتنے
صحیح نظر نہیں آتا، اختلاف کے باوجود کسی کی مدد کرنا یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ چمچوں کی تو سبھی مدد کیا کرتے ہیں۔ دنیا میں اگر کسی بیماری سے پرہیز کرنی ہو تو چمچوں سے پرہیز کرتے جاؤ انشاءاللہ۔ یہ جو چمچے ہیں یہ بڑی کام کی چیز ہے۔ ایک چمچہ دیگ میں ڈال کے دیکھیے 10 منٹ میں دیگ کھا لیں۔ ویسے ہی 100 دیگ کھانا پوچھیے علماء کرام سے کس نے کھا لیا؟ چمچوں چمچوں چمچوں۔ آدمی کی تباہی میں اس کے چمچے کا جتنا حال، جتنا دخل ہے اتنا تو شیطان کا۔ شیطان تو دروازے سے چلا جاتا ہے کہ آلریڈی ہمارے 4 چمچے لگے ہوئے ہیں۔ چمچوں سے بچیے، بچیں گے انشاءاللہ، ورنہ چمچے کہیں کے نہیں رکھیں گے آپ، کہیں کے نہیں رکھیں گے۔ محبت کرنے والے ہونے چاہیے، اس میں کوئی اللہ والوں کو محبت کرنے والے ملتے ہیں، مگر اس میں بھی فرق پڑتا ہے۔ دیکھیے سب سے وفادار جانور کون ہے بھائی؟ جی آپ کیا بول رہے ہیں؟ سب سے وفادار لوگ کیسے کتے ہوتے ہیں؟ اچھا بات بھی صحیح ہے، تو کتے کا وفادار ہونا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس کی صفت ہے، کتا وفادار ہو یہ اچھی بات ہے۔ وفادار کو کبھی کتا بننے نہ دیجیے گا، ورنہ کہاں چلے جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کتے کی وفاداری تک تو ٹھیک، لیکن وفادار کا کتا بن جانا یہ تو بہت خطرناک ہے۔ ہم لوگ کسی کی وفاداری میں جب آتے ہیں، افطار پارٹیوں میں میں نے دیکھا مسلمانوں کے رنگ کیسے کیسے ماڈل کے نمونے نظر آتے ہیں مجھے افطار پارٹیوں میں۔ اب تو خیر میں نے بھی جانا بند کر دیا، اللہ کا شکر 15 سالوں سے۔ پہلے گیا ہوں میں بڑے بڑے مکھیہ جی کے افطار میں، خدا کی پناہ وہ مسلمان جو اپنی باپ کی جنازے میں ٹوپی پہننے پر دلیل پوچھتا تھا، وہ افطار پارٹی میں 3 ٹوپیاں لگا کے 20 ٹوپی جیب میں رکھ کے آیا، پتہ نہیں کس کو پہنانا پڑے، کس کو کب پہنانی پڑے۔ اسی کو کہتے ہیں وفادار کا کتا بن جانا۔ دین سے آگے مغرب کی نماز کی پرواہ نہیں، نیتا جی کے پیچھے 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 دوڑ رہے ہیں کہ صاحب نماز تو پھر پڑھ لیں گے، نیتا جی پھر کہا گئے لوگوں اللہ کے لیے جینا سیکھو، اللہ کے لیے مرنا سیکھو۔ اگر تم اللہ کے لیے بن جاؤ گے، اللہ اپنی نعمتوں کو تمہارے دروازوں پہ دے گا۔ انسان سیاست کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ولایت کا بڑا سستا نسخہ ہے۔ اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں انشاءاللہ، یہ مجمع بننا چاہتا ہے؟ کون کون اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو ماشاءاللہ، فرشتے نوٹ کر لیں، جن کے ہاتھ گرے ان کو چھوڑ دیں۔ سب نوٹ کر لیا ماشاءاللہ، دیکھو جو اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں وہی ہاتھ اٹھائیں، جلدی فرشتے نوٹ کر رہے ہیں اس وقت۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی ولایت نصیب فرمائے، اپنی محبوبیت نصیب فرمائے، اور اس مجمع میں اللہ نے جن کے لیے ولایت کے فیصلے کیے ہیں ان کی برکت اور ان کے صدقے اللہ مجھ جیسے گنہگار کو جو اپنا محبوب بندہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اور یہاں تو اولیاء اور اللہ کے اولیاء اور دوستوں کا ہی مجمع ہے۔ میرے شیخ مفتی عبداللہ صاحب قلتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ولایت سب سے آسان کام ہے۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سیاست چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وزارت چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وکالت بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹری کا پیشہ بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سارا کام کرتے رہو۔ اللہ کا ولی بننا ہے تو صرف گناہ چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ کیا چھوڑنے کی ضرورت ہے؟ دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب کو اللہ کا ولی بننا ہے، چلیے انشاءاللہ، ڈاکٹری چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لیبورٹری میں جو ٹیسٹ کرواتے ہیں نا بس اس کا کمیشن چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ ابھی فقہ اکیڈمی کے سیمینار میں شاکر صاحب دیکھیں مقالہ لکھ رہا ہے، ایک مسلمان ڈاکٹر مریض کے تڑپتے ہوئے پیسے کھائے گا، میرا زمین سے کبھی قبول نہیں کر سکتا، یا تو وہ مسلمان ہوگا یا حرام خور۔ ایک مسلمان ڈاکٹر کبھی ایسا نہیں کر سکتا کہ مریضوں کے کمیشن
کھا کر, دواؤں پہ کمیشن کھا کر, ٹیسٹ پہ کمیشن کھا کر وہ گھر پہ اپنا فریج لگائے اور اپنی آخرت کو تباہ کر لے. ایک مسلمان ڈاکٹر تو ایسا نہیں کر سکتا. ایمان والے اپنی فیس ضرور لیں گے, جو ان کی کمائی ہے وہ لیں گے, دوا بیچیں گے, دواؤں کی قیمت لیں گے, اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے گا اور سارے کمیشن خوروں سے یہ زیادہ خوشحال ہوگا اور اللہ اس کے ہاتھ میں شفا کرا, اللہ شفا کرا. اپنے آپ کو تیار تو کریں, کیوں نہیں خود کو تیار کرتے ہیں؟ ایک مسلمان مالک, ایک مسلمان انجینئر, ایک مسلمان افسر یہ رشوت خور نہیں ہو سکتا. اس ملک کے لیے آپ امن کے چراغ کو بن جائیے انشاءاللہ, آپ دوسروں کو دینے والے تو بن جائیے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور خیال رکھیے گا, آج ہمارے معاشرے میں بہت بڑی برائی آ چکی ہے. ہم سب بہت کم توجہ دیتے ہیں اس پر, بات کم توجہ دیتے ہیں. بیٹیوں کا حق وراثت میں دینے کا مزاج کم ہوتا جا رہا ہے. اب بیٹیوں کو وراثت نہیں ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. جو باپ بیٹی کو وراثت میں حصہ نہ دے دے وہ ڈکیت ہے, جو بھائی بہن کو حصہ نہ دے باپ کی وراثت میں وہ بھی ڈکیت ہے. جی حضرت مفتی سعید صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ صاحب شیخ الحدیث دارالمنور نے ایک عجیب نقطے پہ توجہ دلائی, حیران رہ کے ہمیں کہ اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ باپ کے انتقال پر اس کے مال سے کفن دفن یہ تو جائز ہے, لیکن وہ جو 2 فٹ کا ٹکڑا ہوتا ہے نا امام کے کھڑے ہونے کے لیے, بعض جگہوں پہ لوگ مسلح کے طور پہ کفن کا ٹکڑا امام صاحب کو دیتے ہیں کہ اس پر امام صاحب کفن پہ کھڑے ہو جائے. امامی صاحب ملے کفن پہ کھڑے ہو تو خود تو نہیں کھڑے ہوتا. فرمایا کہ جو کفن کا ٹکڑا امام کے لیے کھڑا کرتے ہیں وہ حرام ہے, کیونکہ وہ وارثوں کا حق ہے اور یہ زیادہ ہے, یہ اضافی چیز ہے. اضافی چیز وراثت سے نہیں دی جا سکتی. ہمارے بزرگ اپنے ادارے کے چندے کے لیے اللہ والے ہیں, وہ تشریف لے کے گرا چندے کے لیے. دیکھا نوجوان لڑکا بیٹھا ہے, حاجی صاحب بھی, اور وہ بڑی فراخ دلی سے چندہ دے رہا ہے ماشاءاللہ. حضرت کا نمبر آیا, حضرت نے رسید دکھائی, انہوں نے چندہ دیا. حضرت نے کہا رکیے, حاجی صاحب کہاں ہیں؟ اچھے لوگ خیریت کہتے ہیں آپ اس حال میں ہیں. حضرت نے سلام کہا ہے, گھر میں سب خیریت ہے, یہ بھی ہونی چاہیے محبت اور ہمدردی. الحمدللہ میں نے بیت العلوم کے سفیروں کو اکثر ایسے ہی پایا ہے. یہ تو میری محرومی ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے ملاقات کا موقع نہیں ملتا ہے, میں دوسروں کو بھیج دیا کرتا ہوں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے وقت میں اور کاموں میں خیر و برکت اور صحت میں برکت عطا فرمائے. حضرت مولانا حاجی صاحب کا بچے نے کہا ان کا انتقال ہو گیا. بڑے نیک انسان تھے, بڑے اللہ والے تھے, علماء سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. دعا ان کی محبت تھی. بچے نے کہا آپ نہ گھبرائیں, ابو کے زمانے میں جتنا ملتا تھا ہم اسے بڑھا کر دیں. فرمایا کہ ٹھیک ہے. آپ کتنے بھائی ہیں؟ انہوں نے بتایا کتنے بھائی اتنے بہن ہیں. کا وراثت کی تقسیم ہو گئی؟ کہا نہیں, امی ابھی زندہ ہے. انہوں نے کہا بیٹا تم تو, کہا کہ معاف کیجیے گا میں چندہ نہیں دوں گا, اس لیے کہ یہ مال میں لینا جائز ہے. لوگ تو لاٹری کی دکان والوں سے بھی چندہ لے رہے ہیں. کہ آپ اس کی فکر مت کیجیے, حاصل پر کر وہ میری جگہ, مگر اللہ والے یہ جو آپ لوگوں کی ترقی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. آج میں کمرے سے سن رہا تھا کارگزاری, اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ ہو نہ ہو نئے بابا کے پاس کچھ دستے غیب آ گئے ہیں ماشاءاللہ. میرا دل کہہ رہا تھا کچھ غیبی خزانہ کا چکر ہے. اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے. یہ جو ہم جیسا آپ ترقی دیکھ رہے ہیں یہ چندے کا کمال نہیں ہے, یہ دیانتداری کا کمال ہے. الحمدللہ یہ دیانتداری ہے ماشاءاللہ کہ ہمارے اساتذہ کی تنخواہیں بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور فرما رہے تھے کہ ارادہ تو 50,000 تک کرنے کی ہے انشاءاللہ. یہ تو بھی وقتی ارادہ ہے, ورنہ اللہ نے جو دل اور جذبہ دیا ہے کہ اگر لاکھوں لاکھ بھی بڑھ جائیں تو خزانہ تو رہے گا. میرے شیخ حضرت مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کرتے تھے
کہ جس مدرسے میں دیانتداری ہوگی اس مدرسے کا محتمل کبھی مال کے لیے پریشان نہیں رہے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ دیکھیے اللہ کا کتنا بڑا فرق ہے کہ حضرت کے جانشینوں میں اللہ نے برکت کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ دیانتداری ہے۔ اگر مدرسے میں دیانتداری کرو گے تو مدرسے میں برکت ہوگی، گھر میں دیانتداری کرو گے تو گھر میں برکت ہوگی، دکان میں دیانتداری کرو گے اس دکان میں برکت ہوگی، کاروبار میں دیانتداری کرو گے کاروبار میں برکت ہوگی۔ اپنے پیشے میں ایمانداری کیجیے، اللہ پیشے سے آنے والی کمائی میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ برکت کا مالک اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو انسانیت کی ضرورت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی اور مسلمانوں کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اللہ جذبہ محبت و احترام و اکرام پیدا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو، ہم سب کے اہل و عیال پر، پوری امت مسلمہ کو قیامت تک عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ میں اپنے شیخ اور تمام علماء اور حاضرین مجلس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے کچھ ایسے اچھے کام لے لے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک ہم تمام لوگوں کے ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔